امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک عالم کے انتقال کے بعد اس جہان میں ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کا استقبال ہے پروگرام میں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قوم شیعت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے 14 جنوری 2012 کو، کیونکہ اسی تاریخ کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد حسین ناصری طیبہ سراہ کی رحلت ہو گئی تھی، اور آغا ناصری صاحب نے جو عظیم کارنامے انجام دیے، جو قوم شیعت کی انہوں نے خدمات انجام دی ہے، اسے لوگ فراموش نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، لیکن خاص کر جو ہمارے نوجوان بھائی بہن ہیں وہ شاید ان کے بارے میں کم جانتے ہوں۔ لہٰذا اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، ہمارے پوری ون ٹی وی کی ٹیم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد حسین ناصری طیبہ سراہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ لہٰذا ناظرین، آئیے ہم ملتے ہیں ان کے صاحبزادے سے، ان کے پڑوسیوں سے، ان کے دوستوں سے، اور ان لوگوں سے بھی ملیں گے جنہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، اور ان سے جانیں گے آغا ناصری طیبہ سراہ کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں۔ تو ناظرین، آئیے سب سے پہلے ملتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد حسین ناصری طیبہ سراہ کے بیٹے، جو کہ ہمارے قریب میں ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب محسن علی ناصری صاحب سے، اور جو کہ سب سے بڑے بیٹے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے والد محترم کے بارے میں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، سب سے پہلے تو تعزیت پیش کرتے، بہت افسوس ہوا، اور ہمارے درمیان سے یہ گزر گئے، ان کی کمی اب ہمیشہ ہم لوگوں کو محسوس ہوتی رہے گی۔ تو تھوڑا سا آپ کو دکھ ضرور ہوگا کیونکہ والد گزر گئے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے ناظرین کو کچھ اپنے والد محترم کے بارے میں بتائیں تو بڑا بہتر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس عظیم سانحے پر، جو میرے والد محترم ہی نہیں بلکہ تمام اہل ممبئی کو حد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ وہ چاہتے تھے، اور جہاں تک والد مرحوم کے بارے میں کچھ بیان کروں، مومنین بمبئی ہم سے خود زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں، انہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی زندگی جب سے وہ نجف اشرف سے تعلیم کا سلسلہ مکمل کر کے اپنے وطن مالوف لوٹے، اس وقت سے لے کر صرف چند سالوں کے لیے اپنے وطن میں قیام کیا، اور اس کے بعد مسلسل مختلف جگہوں میں تبلیغ اور تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ سب سے پہلے والد مرحوم 1981 میں ہمارے جد ماجد حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ غلام حسین ناصری علی اللہ مقامہ کے انتقال کے بعد والد صاحب جموں میں ایک پنچ ایک علاقہ ہے جہاں پر ایک مدرسے کا قیام ہوا، اس میں تدریس کے سلسلے میں وطن چھوڑ کر نکلے، اور اس کے بعد سے زندگی کرنے کے لیے اور رہنے کے لیے کبھی دوبارہ وطن واپس نہیں گئے۔ مختلف جگہوں پر، اور میں نے جو ان کی زندگی میں ایک درس جو لیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اور انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری بھی کوئی شخصیت ہے، میرا بھی کوئی مقام ہے، لہٰذا مجھے ایسا کام، ایسی جگہ ملنی چاہیے جو میرے شایان نشان ہو۔ لہٰذا انہوں نے اپنی تدریس کی ابتدا ایک مکتب سے شروع کی، اور کئی سالوں تک تدریس کرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ
جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ان زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے بمبئی کے اندر جو ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے خدمت کی. اللہ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ والد محترم سے کہا کہ بابا آپ مومنین کے مسائل میں اتنے الجھے رہتے ہیں, کبھی آرام کا وقت نہیں ملتا ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں اسی میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی مومن کے کام آ جاؤں یا کسی کی مشکل کو برطرف کروں. جی قبلہ, ایک اور سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ میں اور میرے تمام ناظرین بھی یہ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آغا سے بہت لوگ ملنے کے لیے آتے تھے دن میں, تو کیسے ٹائم دیتے تھے, اور جبکہ میں نے سنا ہے بہت ہی عبادت بھی کرتے تھے خدا کی, لیکن لوگوں سے ملتے بھی تھے. کیسا ان کا ملنے تھا, نیچر کیسا تھا, اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. والد صاحب سے ملنے والوں میں, والد مرحوم سے ملنے والوں میں ہر طرح کے لوگ تھے. کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تھا, کسی کی کوئی معنوی ضرورت تھی, کسی کی مادی ضرورت, اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ آتے تھے اور کچھ بار بار آتے تھے اور بے وقت آتے تھے. لیکن کبھی والد صاحب نے جہاں تک ان سے ممکن ہو سکے ان کو منع نہیں کیا. لیکن یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں, فون کے ذریعے اور مختلف وقت بے وقت ان کے پاس فون آتے تھے, کبھی رات کے 10 بجے, کبھی 11 بجے, کبھی رات کے 12 بجے. لیکن کبھی انہیں منع نہیں کیا. یہاں تک کہ بیماری کی حالت میں بھی ان سے نہیں ہوتا تھا, اس کے باوجود بھی بہت صبر و تحمل سے بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنتے تھے. یہاں تک کہ بعض مومنین اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے پاس بار بار آتے تھے. میں اکثر کہتا تھا بابا یہ تو ابھی آ کے گئے ہیں, تو کہتے تھے میں جانتا ہوں یہ میرے پاس یہ دوسری بار تیسری بار آ چکا ہے, لیکن یہ یہاں نہیں آئیں گے تو اور کہاں جائیں گے. اور اگر میں ان کو منع کر دوں, میں جانتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ واقعاً ضرورت مند نہ ہو, یا مثلاً اس کی پریشانی جو بتا رہا ہے وہ نہ ہو, لیکن اگر ہو تو پھر کیا کریں. ان نکات کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی. اور ایک بار اور مجھے یاد آ گئی, دیکھیے مومنین کے ساتھ روزمرہ کی گفتگو اور مسائل لے کر مومنین آتے ہیں, تو بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کو والد صاحب صریحتاً اس کا جواب نہیں دے سکتے چونکہ مصلحت نہیں ہے, یا کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو کبھی کبھی کسی فیصلے کے لیے یا کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مومنین مراجعہ کرتے ہیں. جب اپنے من مطابق اپنے میل کے حساب سے جب وہ جواب ان کو نہیں ملتا تو وہ غصہ ہو جاتے تھے. مثلا ایک مرتبہ یہیں دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے والد صاحب, اور مومنین بھی کافی بیٹھے تھے, تو ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ان کو کافی برا بھلا اور جو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا انہوں نے کہا. لیکن والد صاحب یہاں بیٹھے تھے, انہوں نے ایک جملہ نہیں کہا, اور ان کے اطرافین نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں, لیکن انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور اس کے باوجود یعنی اتنے آسانی سے وہ مسائل کو حل کر دیتے تھے اور مسائل سے گزر جاتے تھے. یہ میرے لیے واقعاً بعض مرتبہ میں سوچتا ہوں ان کو ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. بعض مرتبہ اتنی آسانی سے سخت مسائل کو وہ حل کر دیتے تھے, اور اس مسئلے کو ختم ہونے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی حکمت اور کتنی دانشمندی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. مسجد سے ان کا ایک خاص لگاؤ تھا. یہ نقطہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ان کی خواہش تھی دل میں کہ میں نے کہا بابا آج آپ کی طبیعت زیادہ صحیح نہیں, مسجد نہ جائیں. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ میں نماز کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں. یہ ان کی خواہش تھی. لہٰذا دیکھا مومنین نے اس آخر میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے, اور اس کے باوجود بھی آپ نے مسجد آنا نہیں چھوڑا. جہاں تک ہو سکا پیدل نہیں آ پاتے تھے, تو میرے چھوٹے بھائی کے ذریعے سے